بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہم شہری عارف حمید بھٹی، لاہور سے مختلف اور اہم ترین حالات پر آج روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین غور سے سنیے گا۔ جیسے ہی الیکشن شیڈول آیا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بدترین کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا۔ یہ بدترین کریک ڈاؤن شفاف الیکشن کے راستے میں رکاوٹ اور ملک کو انتشار کی طرف لے جانے کی ابتدا ہو سکتی ہے۔ ناظرین دوسری طرف عمران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کی وجہ سے اور واضح کامیابی کے امکانات کی وجہ سے نواز شریف فیملی کو اپنے لیے محفوظ حلقوں کی پہلی دفعہ تلاش شروع کر دی۔ لاہور بادی النظر میں ان کے لیے اتنا محفوظ نہیں رہا جتنا کبھی پہلے ہوتا تھا۔ اگر صاف شفاف الیکشن ہوتے ہیں، غیر جانبدار حلقے باشگاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں، تو 2/3 میجورٹی سے تحریک انصاف کی کامیابی دیوار پر لکھی ہے۔ اسی لیے شاید کہتے ہیں زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ عوام کی رائے سے کبھی ٹکرانا نہیں چاہیے۔ اکثریت کے فیصلے پر اقلیت کو فوقیت نہیں دینا چاہیے۔ زمینی حقائق یہ ہے کہ 14 جماعتیں دیکھیں تو شکست کھا چکے ہیں۔ الیکشن شیڈول اناؤنس ہوتا ہے، کاغذات نامزدگی کا پہلا دن تھا، ہر جماعت کو سہولت کاری کی جا رہی تھی، لیکن تحریک انصاف کے خصوصاً جو جیل میں بند ہیں، جنہیں سزائیں نہیں ہوئی اور جو عام الیکشن لڑنا چاہ رہا ہے، پہلا ہی ریٹرننگ افسر سوال پوچھتا تھا کون سی جماعت سے ہو۔ کچھ لوگوں کو اٹھا لیا گیا، کسی سے کاغذات چھین لیے گئے، جبکہ نون لیگ کو پلیٹ میں رکھ کے دیا گیا اور اعلیٰ افسران ریٹرننگ افسر رات کو ان کو رپورٹ دیتے ہیں کون کون سے نام آئے، کون کون سے نہیں کاغذ آئے۔ یہ بددیانتی ہے۔ اسی لیے صاحب علم لوگ کہتے ہیں ظلم کی سیاہ رات جتنی بھی طویل کیوں نہ ہو جائے، جتنا بھی ہو جائے کیوں نہ ہو، آخر کار سویرا ضرور ہوگا۔ یہی رب کا نظام ہے، سازشیں جو مرضی کر لیں۔ کیا وجہ ہے ناظرین؟ ایک طرف تحریک انصاف کے چیئرمین نے 3 حلقوں سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا اور صبح ان کی سزا کے خاتمے کے لیے پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد ہائی کورٹ جا رہی ہے، جہاں انہیں ریلیف ملنا مشکل ہے۔ شہباز شریف لاہور سے کراچی کا سفر کر رہے ہیں۔ کیا کراچی میں ایم کیو ایم جو آلریڈی اتنی مقبول نہیں ہے انہیں کامیاب کروا پائے گی؟ ناظرین دوسری طرف حیرت والی بات یہ ہے کہ اس قدر گھٹن کے ماحول میں کہا جا رہا ہے کہ اگر کریک ڈاؤن اسی طرح جاری رہا، ایک سیاسی جماعت کو ایک سیاسی اور آئینی کردار ادا کرنے سے روکا گیا، تو پھر حالات کسی کے بس میں نہیں رہیں گے۔ عمران خان نے جیل میں پیغام دیا ہے نگران حکومت اور مسلم لیگ نون کو کہ آپ نے جتنی سختیاں کرنی ہیں، جتنی پابندیاں لگانی ہیں، جتنی گرفتاریاں کرنی ہیں، جتنا چادر والی تقدس پامال کرنا ہے، لیکن 8 فروری پی ڈی ایم کی ہر جماعت کی شکست کا دن ہوگا اور 9 فروری 2024 کا سورج تحریک انصاف کی کامیابی کی کرنیں ملک بھر میں نظر آئیں گی۔ ناظرین نہ جانے کیوں عمران خان اتنے پر اعتماد ہیں، جس شخص پر قاتلانہ حملے ہوئے ہوں، 200 مقدمات ہوں، اس کی پوری جماعت کے خلاف ملک بھر میں کریک ڈاؤن آتا ہو، لیکن اس کے باوجود اس کا حوصلہ نہ ٹوٹے، اس کی امید نہ ختم ہو، وہ منزل کی طرف گامزن رہے، راستے کی کٹھن مشکلات اسے تھکائے نہ بلکہ اور توانا کر دے۔ اس کا مطلب ہے عوام اس کے ساتھ ہے۔ ناظرین دوسری طرف پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کونسل کا صرف 2 حلقوں پر اعتراض کر کے الیکشن کمیشنر کو چیف الیکشن کمیشن کو مستدعی ہونے کی
بات میں دلیل نہیں لگ رہی، وزن نہیں لگ رہا، اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ بتائیں کہ کس جماعت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اسی لیے عمران خان سے طویل ملاقات کرنے والے سینئر آئینی ماہر، سابق سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ اور ایک بار ملک حامد گروپ کے قائد ملک حامد نے کہا آج کل جن کے ہاتھ میں پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار ہے وہ کسی اور اشارے پر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ان کی قیادت جانبدار ہے، جبکہ بار کونسل نے کہا ہم تو ملک میں آئین چاہتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، بڑھتی ہوئی اس لا قانونیت پر عمران خان کے خوف نے مسلم لیگ نون کو اپنے گھروں تک محدود کر دیا ہے۔ صرف گھروں میں ایئر کنڈیشنوں میں یا گرم کمروں میں بیٹھ کے اجلاس کیے جا رہے ہیں۔ جتنا جتنا موسم سرد ہوتا جا رہا ہے اتنی اتنی سیاست میں گرمائش آئی جا رہی ہے، اور حیرت ہے کہ خوف میں مبتلا 18 مہینے سے عوام بھی اب سڑکوں پر نکلنے لگ پڑی ہے۔ عوام نے کہا ہے ہم نے خوف کے مارے بت توڑ دیے ہیں، اب ہمارا وقت ہے کہ ہم الیکشن جیت کر دکھائیں گے۔ ناظرین، اس موقع پر پاکستان مسلم لیگ میں شامل ہونے والے اور جنہیں سینئر نائب صدر بنایا لطیف کھوسا، یہ ان کا بیان تھوڑا سا سنیں اور مختصر سا میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نواز شریف چاہتے ہیں تاریخ اور آروز ان کی مرضی کے ہوں۔ انہوں نے کہا اب یہ وقت گزر گیا کہ کسی جماعت کو بین کا وقت گزر چکا، پابندی لگائی جائے۔ یہ دیوانے خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ جو پاکستان کی سب سے مقبول جماعت ہو اسے گرفتار کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ انہوں نے کہا پی ٹی آئی کا چیئرمین، سدا قائم چیئرمین عمران خان ہر دلوں کی دھڑکن بن چکا ہے۔ آپ کس کس کو اندر کرو گے؟ آپ کی جیلیں اور تھانے کم ہو جائیں گے، آپ کے افسران تھک جائیں گے، آپ سلنڈر کر جاؤ گے۔ لطیف کھوسا نے ان کے خاصے مکھیے دوڑے۔ انہوں نے کہا اس وقت الیکشن شیڈول جاری ہونے کے بعد پی ٹی آئی کے خلاف جس تیزی سے کریک ڈاؤن شروع کیا، اس تیزی سے عوام کا جوش و جذبہ اور ولولہ قابل تعریف ہے۔ انہوں نے کہا اس موقع پر تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی نے کہا چھاپوں اور گرفتاریوں پر اور چادر چادر تقدس کے پامال پر سپریم کورٹ کو سو موٹو لینا چاہیے۔ یہ کیسے الیکشن ہے جو سپریم کورٹ کے حکم پر یقینی بنائے جا رہے ہیں، لیکن انتظامیہ اور نگران حکومت اسے جانبدار طریقے سے چلا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نگران حکومت میں اختیار میں ہی نہیں کہ وہ کسی جماعت پر پابندی لگوائیں، یہ دیوانے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بلے کا نشان چھیننے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد پشاور ہائی کورٹ واضح پیغام دے چکی ہے، لیکن تمام سیاسی جماعتیں اپنے امیدواروں اور اپنے نشانوں کے ساتھ کمپین چلا رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کو ابھی تک نشان نہ دینا جمہوری حقوق کے منافی اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا ہم اسے نہیں مانیں گے۔ اب عوام کا شعور حکومت کے لیے موجودہ نگران حکومت باعث بنی ہوئی ہے، انہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو افسران ظلم زیادتی کی آخری حد پار کر رہے ہیں ان کے بارے میں بھی تفصیلات اکٹھی کر رہے ہیں اور عدالتوں میں جا کے ریلیف لیں گے کہ یہ افسران نون لیگ کے ذاتی ملازم بن کر الیکشن میں رکاوٹ اور انسانی حقوق کی پامالی کی وجہ بن رہے ہیں۔ دوسری طرف حکومت کے ہاتھ پاؤں بھول گئے کہ پاکستان دنیا بھر کے انٹرنیشنل آبزرور پاکستان میں الیکشن مانیٹر کرنے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں۔ ایسے میں ون سائیڈڈ الیکشن کرانا مشکل ہوگا۔ اس سلسلے میں ناظرین، سابق چیف سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ عابد زبیری کہتے ہیں موجودہ ملک میں جمہوریت ہی نہیں ہے، آئین توڑ دیا گیا ہے 90 دن میں الیکشن نہ کرانے کا، اور جس طریقے سے یہ الیکشن کرائے جا رہے ہیں اس سے اربوں روپیہ لگانے کی بجائے
اگر سلیکٹر کو بٹھانا ہے تو بٹھا لو، عوام اپنا حق چھین کے دکھائیں گے۔ ناظرین، ایک طرف تحریک انصاف کے بڑھتے ہوئے جذبے کے آگے مسلم لیگ نون اپنے گھروں تک محدود ہو کے رہ گئی ہے۔ میڈیا پر 95% قبضہ کر لیا گیا ہے۔ اپنی مرضی کے یہ تجزیہ نگار بجوا رہے ہیں، صحافی بھی ان کی مرضی کے جا رہے ہیں۔ یک طرفہ پروپوگنڈا اپنی موت مر گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلے کا نشان چھیننے کی کوشش کی تو ABCD پلان ہے۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف بجلی کی قیمت میں اضافہ کر کے عوام کی زندگی کو مزید عذاب کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، حیرت والی بات ہے، اچانک تمام اسلام آباد پاکستان بار اور اسلام آباد ہائی کورٹ دیگر باروں سے آنا سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف کچھ نئی چال لگتی ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے اس کو ناکام بنا دیا۔ دوسری طرف میڈ ان نامعلوم تحریک استحکام پارٹی اور پرویز خٹک کی پارٹیوں کو عوام نے قبول کرنے سے اطلاعات کے مطابق انکار کر دیا ہے۔ ورکر تو دور کی بات، ان کے ساتھ امیدوار بھی ان کے لیے الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں۔ علی زیدی جو گئے تھے انہوں نے کہا میں نے نہیں لڑنا، انہیں امیدوار چراغ کی طرح ڈھونڈ رہا ہے۔ دوسری طرف شکست دیکھ کر کہا جا رہا ہے مسلم لیگ نون اور استحکام پارٹی کے درمیان جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے مذاکرات تھے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں۔ اب ان کو مقابلہ کرنا ہوگا سب کو مل کے، تحریک انصاف کو، اور تحریک انصاف کہتی ہے یہ سب مل کر ایک نشان پر ان کے سب کے ووٹ بھی اکٹھے کر لیے جائیں تو ہم پھر بھی جیت جائیں گے۔ ناظرین، کیا وجہ ہے نواز شریف جو مسلم لیگ نون کے قائد ہیں ہمیشہ اداروں سے ٹکرائے، سپریم کورٹ پر حملہ کیا اور آصف سعید کھوسا چیف جسٹس پاکستان، ثاقب نثار صاحب، عمر عطا بندیال صاحب اور دیگر جج صاحبان، قمر جوید باجوہ صاحب آرمی چیف، فیض حمید سمیت دیگر فوجی جرنیلوں سے ان کے جھگڑے رہے۔ اب پھر انہوں نے الارم ناپنا شروع کر دیا ہے کہ میری حکومت 5-6 لوگوں نے گرائی تھی، پہلے اس کا احتساب لوں گا 17 میں کس کی گرائی تھی، 97 میں میں وزیر اعظم تھا، شام کو مجھے ہائی جیک کر بنا دیا گیا۔ یقیناً کسی بھی حکومت کو نہیں گرانا چاہیے، منتخب حکومت کا عوام کا ہی اختیار ہے، لیکن کیا نواز شریف بتائیں گے کہ 5-6 چیف جسٹس صاحبان سے اس سے لڑائی کیوں ہوئی؟ کیا جو ان کے خلاف فیصلہ کرے وہ ان کا دشمن ہے؟ کیا جو اسٹیبلشمنٹ کی اہم شخصیات خود کو سیاست سے دور رکھتے ہیں اور ان کو ریلیف نہیں دیتے، NRO نہیں دیتے، وہ ان کے دشمن ہیں؟ جبکہ اہم اطلاع دے رہا ہوں کہ عمران خان نے بہت بڑی آفر کو ٹھکرا دیا ہے کہ میں ملک سے باہر نہیں جاؤں گا، میرا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہے۔ 180 کے 80 کیس، 200 مقدمات اڈیالہ جیل میں کرے، میں انہی عدالتوں سے باعزت بری ہو کر دکھاؤں گا، کیونکہ ان اداروں میں صفر ہے۔ توشہ خانہ میں میرے مقابلے میں زرداری خاندان اور نویر خان نے اربوں روپے کے زیادہ تحائف لیے ہیں، ان کے اندراج بھی نہیں ہے، گاڑیاں تک لے گئے ہیں۔ ناظرین، یہ ایسی صورتحال ہے بظاہر کہ نواز شریف کی خواہش تھی کہ انہیں بالکل میدان کھلا ملے، ان کے مد مقابل کوئی سیاسی جماعت نہ ہو، کیونکہ پاکستان میں اگر زیادہ تر ووٹ بینک ہے تو یقیناً پاکستان تحریک انصاف کا 70 سے 80% بتایا جاتا ہے اور باقی جماعتوں کا 30%۔ اور دوسری سروے رپورٹ جو حکومت کو بھجوائی گئی ہے کہ اگر تحریک انصاف کے امیدواروں کو زبردستی روکا جاتا ہے، ایک تو وہ الیکشن کو مانے گا کوئی نہیں نہ پاکستان دنیا، دوسرا 20 سے 25% میکسیمم ٹرن آؤٹ ہوگا، تو لہذا اب یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن کو اور تیز کرے، لیکن عوام جتنی چارج ہے، جوش و جذبہ ہے، وہ میرا خیال ہے حکومت کا پکڑ دکڑ کو ناکام بنا دے گی۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے عمران خان کے لیے ایک پیغام ہے، خصوصاً قربانیاں دینے والے 20 سال سے لوگوں نے کہا کہ وکلا کی قربانیاں کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے، وکلا نے جو کردار ادا کیا ہے پوری تحریک انصاف اسے سلام کرتی ہے، لیکن وکلا کے علاوہ پرانے پارٹی کارکنوں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، یہ ان کی حق تلفی ہوگی۔
ہاں فیصلہ طریقے انصاف کے قائد عمران خان نے کرنا ہے۔ ڈیالہ جیل میں کہا ہے کہ ایک جیل لسٹ بھیجی گئی تھی انہیں KPK کی، انہیں بھی غائب کروا دیا گیا، لیکن جو دلوں میں بستے ہیں، جو سوچ میں زندہ رہتے ہیں، انہیں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن اور نگران حکومتیں جتنے مرضی زیادتی کر رہے ہیں، بالآخر انہیں ہارنا ہوگا، کیونکہ زبان خلق کو نکارا خدا سمجھو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔